یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پیغام کربلا۔ آج کا مبارک دن جمعۃ المبارک بھی گزرا اور پھر ساتھ 10 محرم الحرام شریف، اور بطور خاص یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں وہ ایک المناک واقعہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن، اور ساتھ دیگر شہیدان کربلا اور انہی کے ساتھ اسیران کربلا بھی، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا پورا گھرانہ اور خاندان والے، پھر ساتھ پردہ نشین وہ خواتین اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہن، ایک المناک یہ واقعہ جو تاریخ کے اندر 10 محرم الحرام شریف کو یہ واقعہ ہوا، اور اسی وجہ سے اس واقعے کے بعد ہی اس دن کو بطور خاص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک طرح کا یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کا یہ واقعی ہی عظیم واقعہ، عظیم شہادت، عظیم قربانی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی عمر مبارکہ، وہ تقریباً 56 سال آپ کی عمر مبارکہ ہے، اور اس کے اندر بطور خاص کربلا اور اس سے متصل کچھ ملتے ہوئے جو واقعات ہیں، ان کا اگر دورانیہ اگر ہم دیکھیں تو محرم میں یہ واقعہ ہوا 10 محرم کو، اس سے پہلے آپ کا سفر تھا، اور ذوالحجہ سے آپ نے مکہ مکرمہ سے اس طرف کربلا کی طرف اور کوفہ کی طرف آنے کے لیے وہ سفر اختیار فرمایا۔ اس سے پہلے جو آپ کا سفر تھا تو وہ مدینہ منورہ سے شروع ہوا، یعنی اگر یہ ٹوٹل عرصہ دیکھا جائے تو یہ 2.5 سے 3 مہینے ہیں کہ جس میں یہ پورا ایک سنہرے بنا، اور آپ کی ہجرت اور آپ کا سفر مدینہ سے شروع ہوا مکہ مکرمہ، اور پھر مکہ مکرمہ سے آپ نے کوفہ کی طرف یہ سفر کرنا اختیار کیا، اور راستے میں یہ واقع ہوا۔ لیکن 56 سال زندگی ہے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی زندگی مبارکہ جو اگرچہ آخری ان مہینوں کو بطور خاص یاد کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو انداز کربلا میں بھی، اور اس سے پہلے جو آپ کی ایک طویل عرصہ زندگی گزری ہے، اس کو بھی ہمیں اپنے موضوعات میں شامل کرنا چاہیے، اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اور اسی طرح اپنی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ آج کے پروگرام کا نام اگرچہ پیغام کربلا ہے، یعنی کربلا سے بھی ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں آگے وہ فائدہ دے، اور اس کربلا کا وہ جو پیغام ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مطابق، اہل بیت کے طریقہ کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہوں، تو انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ مفتین کرام تشریف فرمائیں، شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسان صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ دن مبارک جب گزرتا ہے تو ظاہر ہے دن میں بھی اور ان راتوں میں بھی بطور خاص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، تو ان کی مبارک جو زندگی ہے، ایک تو اوورال زندگی، اور پھر یہ جو ایام گزرے ہیں، تو ان میں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی کا یہ جو پہلو ہے، جو آپ کی المناک شہادت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس کو کربلا کا واقعہ یہ کہا جاتا ہے، اور وہاں جو آپ کے ساتھ یزید اور اس کے لشکریوں نے
جو بہرحمانہ سلوک کیا وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. باجماع اہل سنت یہ واقعات بالکل واضح طور پر کتابوں میں مذکور، اور یزید کے لیے جو حکم فسق ہے وہ سب کتابوں کے اندر موجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قربانی دینا ہے کربلا میں، تو فلسفہ کربلا کے حوالے سے اس فلسفہ قربانی پر تو بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی ویسے تو پوری کی پوری آئیڈیل ہے، لیکن خاص یہ جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد آپ کی ذات کا جو بنیادی مرکز بن گیا وہ یہی قربانی بن گیا. لیکن اگر ہم امام پاک کی جو سیرت ہے اس کو شروع سے دیکھیں، اور کئی واقعات جو آپ کی سیرت کے اندر ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث لے کر آئے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت اور مبارک سیرت کے بارے میں پوچھا، سوال کیا. تو سیدنا مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احوال کا بیان کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا گفتگو کا، باہر کس طرح، اور یہ ساری چیزیں آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان کی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپا کر رکھی، ان کے سامنے بیان نہیں کی کہ میں ان کو جا کے اچانک بتاؤں گا. اللہ. اور مقصد یہی تھا کہ ان کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاؤں گا تو یہ اس پر عمل کریں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، اور ان کو خوشی بھی ہوگی کہ میں نے ان کو خوشی بھی ہوگی. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے بعد میں، اور ان کو یہ باتیں بیان کی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ساری باتیں میں پہلے ہی والد گرامی سے سن چکا ہوں، اللہ. اور اس کے علاوہ یہ باتیں بھی میں نے معلوم کی ہیں. تو پھر آگے اور بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق باتیں تھیں وہ بیان کی. اچھا، وہ جو سنا پوچھا یہ سارا اس لیے تھا کہ اس کے ساتھ اتعلق ہوں، میں تعلق جوڑوں، یعنی میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں. اس لیے ان دونوں شہزادوں نے اپنے والد گرامی سے، اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوالات کیے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو جانے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، جنتی، صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، دونوں بھائی سردار ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے مستغنی نہیں سمجھ رہے کہ جی ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، لہذا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، سنتوں کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، آپ کے خصائص، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات کے بارے میں سن رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بھی پہنچائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا بھی. تو یہ امام حسین کی زندگی کا ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ باوجود قطعی جنتی ہونے کے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کے، اور نسب کے اعتبار سے اتنے عالی ہونے کے کہ آپ ہاشمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اور وہ ہاشمی گھرانہ کے جس کے بارے میں خود جبریل امین علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو کھنگال ڈالا ہے. فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور میں نے بنو ہاشم سے اعلیٰ گھرانہ کوئی نہیں دیکھا. اس کے چشم و چراغ ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. فضائل و کمالات کا ڈھیر لگا ہوا ہے
لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، سیرت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، طریقہ کار پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، عبادت نہیں چھوڑ رہے۔ اور آخری جو بار بار ہم یہ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ موقع کہ جو شہادت کے بالکل قریب ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری جو روح نکلے اور میں دنیا سے رخصت ہوں، شہادت بھی ملے تو سجدے کی حالت میں ملے، اللہ اس موقع پر بھی آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کیوں؟ یہ اسی لیے کہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں اسلام کا جھنڈا بلند کر رہا ہوں، اسلام کے لیے قربانی دے رہا ہوں، اس حالت میں بھی جو اصل ہے وہ میرے نانا جان کی شریعت ہے، سبحان اللہ۔ ان کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، ان کے لائے ہوئے احکام ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو آپ کی زندگی کا ویسے تو بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں، بہت ساری باتیں ملتی ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل جو ہم سمجھتے ہیں بنیاد جس کو، وہ یہی ہے کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی اور جس مقصد پر انہوں نے زندگی گزاری، وہ ہے ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ ماشاءاللہ، جو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو، آپ کی سنن کو، آپ کے طریقہ کار کو اپناتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا جیسے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے لائی ہوئی شریعت مطہرہ، اس دین پر عمل پیرا ہونا، اور یہ کربلا کا اتنا ایک واضح پیغام۔ جمیل صاحب، میرے ذہن میں وہ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ، مشہور آیت مبارکہ کہ جس میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے۔ اچھا، پھل کی کمی، جان کی کمی، مال کی کمی، یہ آیت سامنے رکھیں اور کربلا کا منظر سامنے رکھتے ہیں اور اہل بیت کا عمل کرنا اس پر سامنے رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی بولتی عملی تفسیر وہ یہ ہستیاں تھیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ واقعتاً اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا، ایک آزمائش کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اب اس کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ان آیات کے واقعتاً مصداق ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، بشمول اگر ہم اہل ایمان کو دیکھیں تو بالعموم تمام ہی اہل ایمان اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائش کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم ضرور بے ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے کچھ خوف کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کے نقصان کے ذریعے سے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے، تمہاری جان کے نقصان کے ذریعے سے۔ تو یعنی اگر ان چیزوں کی بھی کمی ہوگی، یعنی ان چیزوں کا بھی نقصان ہوگا، تو ان چیزوں کے ذریعے بھی آزمائش ہوگی، بھوک، خوف، اس طرح سے بھی، اور جو مال ہیں، جان ہیں، پھل ہیں، یہ سب بھی نقصان میں آئیں گے، اور اس طرح سے ہم تمہاری ضرور بے ضرور آزمائش کریں گے۔ پھر آگے فرمائے گا صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر ہم دیکھیں تو اور اہل بیت اطہار کے عمل کو دیکھیں تو اس آیت کریمہ اور اہل بیت اطہار پر جو ہونے والا یزیدی دور میں کیا جانے والا ظلم ہے، تو اس کے اندر کیا تھا؟ خوف، اس میں بھوک پیاس کی شدت سے بھی آزمائش ہو رہی ہے اہل بیت اطہار کی، مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ظاہر بات ہے مدینہ منورہ سے اپنے گھر اسباب کو چھوڑ کر اس راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، 72 نفوس قدسیہ اس کربلا کے میدان میں ان کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بس ثمرات سے ایک تفسیر میں اولاد بھی مراد ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ننھے علی اصغر وہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو وہ قرآن کی جو آیات ہیں ان آیات کی عملی تفسیر ہیں، اور ان عملی تفسیر جو اہل بیت اطہار ہیں
ان حضرات کی طرف اگر ہم احادیث کریمہ سے روشنی حاصل کریں تو ہمیں کتاب اللہ اور کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی روایت کریمہ روایت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، ایک ایسی چیز کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا، تھامے رکھا، تو تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کے اندر پھر ایک کے بارے میں فرمایا، احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ عظمت والی ہے۔ پھر پہلی چیز جو ارشاد فرمائی، فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے آنے والی ایک دراز رسی ہے جو زمین کی طرف دراز کی گئی ہے، یعنی گویا کہ زمین سے ترقی پانے والے لوگ کتاب اللہ پر عمل کریں گے، مضبوطی سے تھام لیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تو اس طرح یہ حبل ممدود اور مضبوط آسمان سے آنے والی رسی کتاب اللہ ہے۔ پھر فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِ، اور دوسری شے ارشاد فرمائی وہ میرے گھرانے والے ہیں، میری آل ہے، میرے گھر والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا آپس میں کیسا گہرا تعلق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ان دونوں میں آپس میں کبھی بھی جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ سبحان پھر نبی کریم یعنی صلی قرآن اور اہل بیت قرآن اور ساتھ ساتھ۔ اہل بیت یہ ساتھ ساتھ رہیں گے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ قیامت تک ان کا ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے، میرے پاس ہوں گے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اب تم غور کر لو کہ ان دونوں چیزوں کے، ان دونوں اشیاء کے بارے میں تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ میں جو احکامات ہیں، ان کتاب اللہ کے احکامات کو عملی تفسیر کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار نے واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پر عمل کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا حسان صاحب، یہ جو آیتیں ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جہاں پہ آزمائش کا ذکر ہے، اس سے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ مدد چاہنے کا بھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے یہ مدد چاہو۔ شہادت کے بیان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی فرمایا، اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ جہاں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ان دنوں میں جتنا بھی یہ پڑاؤ ڈالا گیا، ایک نماز کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق اہل بیت اطہار کے پورے گھرانے کا، اور ان پردہ نشین خواتین کا بھی، کہ جو راتوں کو بھی عبادت کر رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں، یعنی ایسی حالت کیفیت کہ جب یہ ظاہری طور پر یہ نعمتیں ان سے بھی وہ نعمتیں چھین لی گئیں، پابندی لگا دی گئی کہ آپ تک وہ چیزیں نہ پہنچیں، لیکن پھر بھی عبادت کے اندر ان کا ایک رجحان ایسا رہا۔ اس سے ہمیں کیا آگے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑی بہت کوئی پریشانی میں آ جائیں، کچھ ایسی مصیبت آ جائے، انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہوا، تو انسان سب سے پہلے نمازوں کو ہی ترک کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایسے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نماز اپنی جگہ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ سے ایک انسان کا تعلق ہے، نماز کے ساتھ بھی، صبر کے ساتھ بھی، اہل بیت کا بھی بیان فرمائیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نماز کے ساتھ مدد مانگنا اور صبر کے ساتھ مدد مانگنا، خود نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب کوئی آزمائش آتی تو آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ واہ۔ تو نماز کے ذریعے سے قوت حاصل ہوتی تھی، تقویت حاصل ہوتی تھی، اور وہ جو آزمائش ہوتی تھی اس میں آپ کو استقامت ملتی تھی کہ وہ دور ہو جائے، آپ کو قوت حاصل ہو، یہ نماز کے ذریعے سے مدد چاہنا ہوتا تھا۔ اور صبر بھی اسی طریقے سے کہ جب ایسی آزمائش اور پریشانی آئی ہے تو اس کے اوپر
مستقیم رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی جو آزمائش ہے اس پر شکوہ نہیں کرتے تھے، اس پر ثابت قدم رہتے تھے۔ اچھا، اب جیسے کہ یہ آیت مبارکہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اسی معنی کی ایک دوسری آیت مبارکہ جو ہے وہ سورہ آل عمران میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر شہید کیے گئے ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں، زندہ ہیں، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سبحان اچھا، اب کمال کی بات یہ ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے شہیدوں کے بارے میں، صحیح، جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو نعمتیں تھیں تو اس بات کی تمنا کی کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو پتہ چل جائے، تو اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ لیکن ان کا بیان اپنی جگہ پر، ہم یعنی بچپن سے چھوٹے تھے جب سے ہم یہ سنتے آئے کہ یہ آیات شہداء کربلا کے موقع پر زیادہ بیان کی جاتی ہیں، بالکل ایسا ہی، یعنی ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیات بیان کی جاتی ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ ان کی تو جو شہادت ہوئی وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بہت عرصے کے بعد ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ آیات جو ہیں وہ ان کے شہادت کے موقع پر زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ان کی ایک فضیلت ہے ایک طرح سے کہ قرآن کی ان آیات کا مصداق یہ بھی بنتے ہیں۔ واہ، نازل ان کے لیے نازل ہوئی تھی، شہداء احد والوں کے لیے، لیکن چونکہ یہ بھی اللہ کی راہ کے اندر شہید ہوئے اور جس انداز میں شہید ہوئے، تو پھر اب بکثرت یہ آیات جو ہیں اس موقع پر پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سیکھنے کو ہے اور سمجھنے کو ہے کہ ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آیات بھی ان کے واقعے سے بہت پہلے نازل ہو چکی ہیں، لیکن ہم بکثرت جو سنتے ہوئے آئے وہ یہی کہ ان کا جو بے مثال صبر تھا واہ، اس پر یہ آیت مبارکہ ایک طرح سے پڑھی جاتی اور بکثرت سب سے زیادہ اسی موقع پر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے اور یہ ان کے واضح ترین مصداق بنے۔ مصداق بنے، حالانکہ نازل بہت پہلے ہو چکا ظاہر ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ کمال ان کو عطا فرمایا کہ وہ آیات جو پہلے سے نازل ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگرچہ کہ اوروں کو بھی حاصل ہے فضیلت، ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ کے اندر شہید ہوا جی، یا جو بھی صبر کرنے والا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کو زیادہ تر پڑھا جو ہے ان شہداء کے بارے میں جاتا ہے، اور پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہے۔ تو جو صبر ہے، یعنی بعض ہستیوں کا جو صبر ہے وہ بے مثل ہے اور ضرب المثل ہے، جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر کہ بیماری پر جس انداز میں آپ نے صبر کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچی، جو آزمائشیں پہنچی، اس پر جو آپ کا صبر ہے اس کی مثال ہی کائنات کے اندر نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صبر ہے کہ جس انداز میں آپ نے صبر کیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو واقعہ کربلا ہوا، اس میں امام حسین نے جو صبر کی مثال پیش کی ہے وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ تو جو حق تھا صبر کرنے کا وہ انہوں نے ادا کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بے گنتی اجر عطا فرمائے گا، یعنی ہر ایک کے لیے اجر کی ایک لمٹ بیان کی گئی ہے، اس کو یہ ملے گا، 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 لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کے اجر کی بغیر بات ہے تو بغیر حساب کے بے گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو ایک سبق ہے وہ صبر بھی ہے، ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی جو نماز کا آپ نے تذکرہ کیا تو ہم تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر چکے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کربلا کے اس موقع پر نماز نہیں چھوڑ رہے، تو تصور کیسے کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس سے پہلے نمازوں کو چھوڑ دیں، اور وہ خیموں کے اندر ہی وہ نمازوں کو، اور بلکہ 10 جماعت سے، اور 10 محرم کو تو شہادت ہوئی ہے دن کے ٹائم، اور آپ کی وہ جو ایک رات پہلے مانگی کہ ایک رات تو ہمیں عبادت کرنے دو پوری، اور وہ بھی اس طرح عبادت کرتے رہنا۔ اور پھر ناظرین کرام، پیغام کربلا یہ بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں دین سے محبت اور اپنے نانا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ وفاداری، دین کے تحفظ، کہ یہ دین کی جو یہ دین کے حوالے سے کسی ایسے فاسق اور فاجر کے ہاتھوں پر بیعت نہ کی جائے، آپ کا یہ ڈٹ جانا، آپ کا یہ عزیمت اختیار کرنا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے بھی رفقا تھے ان کا بھی سچائی کے ساتھ، دیانت داری، امانت داری کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ واقعی ہی یہ انہی کی شانیں تھیں۔ اور تبھی تو آج دیکھیں دنیا سے گئے ہوئے، شہادت پائے ہوئے، آج دیکھیں سن 61 ہجری میں جمیل صاحب شہادت ہوئی ہے، لیکن اب دیکھیں 1448 ہو گئے، یعنی محرم شریف کا مہینہ ہے، کون سا ایسا گھر ہوگا یا کون سا ایسا گھرانہ ہوگا جہاں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بھی کیسا باقی رکھا، ان کی شہادت ہوئی اور وہ دین کی محبت کے لیے ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ہوئی ہے کہ سامنے فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو بھی کیسا باقی رکھا اور ان کے ذکر پاک کو بھی باقی رکھا۔ یہاں ایک اور بات بھی آسان سا، آپ بڑی پیاری بات ایک سابق کے ایک پروگرام میں بھی آپ نے فرمائی، اہل بیت طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب مبارک کی جو بقا کے لیے، اور سورہ کوثر پہ آپ نے کچھ کلام کیا تھا کہ اس کی مختلف تشریحات ہیں، لیکن ایک جو اس کی تشریح اولاد کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، میں کہتا ہوں بڑی خوبصورت بات ہے، دوبارہ آج ہمارے ناظرین کو وہ آپ سنا دیجیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے مختصر صورت ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن یہ نسل بریدہ، یعنی اس کا نام باقی نہیں رہے گا۔ تو کوثر جو ہے عربی زبان میں کوئی بھی چیز جب بہت زیادہ ہو، اس میں بہت کثرت ہو جائے، تو اس کے لیے کوثر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مبالغہ در مبالغہ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے کوثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ، اس کے شان نزول کے حوالے سے بھی مختلف اقوال موجود ہیں حدیث میں۔ ایک قول اس کے اندر یہ ہے، کوثر کا ایک معنی تو نہر کوثر ہے، جنت والی حوض کوثر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص ہیں، آپ کی فضائل ہیں۔ ایک تشریح جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ کوثر سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، اور اس پر ویسے تو دلیل خود اس صورت کے اندر موجود ہے، کیونکہ آخری آیت میں یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ اس کا نام باقی نہیں رہے گا، منقطع النسل ہو جائے گا، اس کی نسل باقی نہیں رہے گی، یعنی اس کا نام باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت صورت اس وقت نازل ہوئی جب عاص بن وائل نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الابتر، نعوذ باللہ، کہ ان کی نسل یہ باقی نہیں رہے گی، نام باقی نہیں رہے گا۔ اس پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو کوثر یعنی ہم نے آپ کو بکثرت اولاد عطا کی، ہاں آپ کا جو دشمن ہے وہ منقطع النسل ہوگا، اس کی نسل باقی نہیں رہے گی، نام باقی نہیں رہے گا۔ اب جب کوثر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ لیتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل مبارک چلی وہ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے چلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں شہزادے، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ حضرات بچپن میں ہی وصال فرما گئے، اور اس کی مختلف وجوہات علماء نے بیان کی کہ اللہ پاک نے کیوں ان کو لمبی عمر عطا نہیں فرمائی، اس میں بے شمار حکمتیں تھیں۔ آپ کی 4 شہزادیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ کلثوم اور حضرت خاتون جنت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن، ان میں سے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تو اولاد ہی نہیں تھی،
اور حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک شہزادے حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی، بچپن میں وصال فرما گئے. اور حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شہزادے تھے، ایک شہزادے تھے ایک شہزادی تھیں. شہزادے حضرت علی وہ بھی بچپن کے اندر انتقال کر گئے، اور جو شہزادی تھیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور بعد میں دیگر سے ہوا. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے وہ کہاں سے چلی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سارے بنو آدم، جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد والے افراد ہیں، وہ منسوب ہوتے ہیں اپنے والد کی طرف، اور سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، کہ ان کا والد میں ہوں، ان کا عصبہ بھی میں ہوں، یعنی ان کی جو نسبت ہوگی وہ میری طرف ہوگی. تو مطلب یہ بنا، معنی یہ بنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد چلی وہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کے ذریعے چلی، یعنی آپ کے شہزادوں کے ذریعے. اور آپ کے 3 شہزادے ہوئے، حضرت امام حسن، امام حسین اور امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان میں سے امام محسن جو ہے وہ بچپن میں وصال کر گئے. جو آگے نسل مبارک چلی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے چلی. تو امام حسن اور امام حسین یہ وہ 2 ہستیاں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل مبارک ہے وہ انہی کی اولاد میں سے. اس میں چند خوبصورت نکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور پھر فرمایا کہ حسین سبتم من الاسباط، کہ اسباط میں سے ایک سبت ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں اور نسل نبوت کے لیے ایک جڑ بھی ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، گویا اشارہ دیا. اچھا، اس میں پوائنٹ بھی بہت اچھے اعلیٰ حضرت تو کمال ہی کرتے ہیں نا. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں ممکن تھا عربی زبان کے اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ حسین منی وانا منہ، لیکن حسین کے نام کی لذت کیسی تھی، دوبارہ ذکر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ذکر کیا. کمال، سبحان. پھر آگے فرمایا کہ حسین سبتم من الاسباط. تو یہاں پر بھی چاہتے تو وہ فرما دیتے، لیکن اس آپ نے دوبارہ نام لیا کہ جو ضمیر تھی اس کی جگہ اس میں ظاہر لے کر آئے. تو یہ کیا لطف اور لذت کے لیے حسین کے نام کے ساتھ، اور ان کی نام کی جو ہے وہ عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے. اور پھر یہ جو فرمایا کہ آپ امام حسین جو ہے یہ نسل نبوت کے لیے جو آگے چلنے کے لیے ایک سبت ہے، یعنی ایک جڑ ہیں، بنیاد ہیں، ان کے ذریعے سے پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلے گی. تو ساری دنیا میں آپ جائیں گے تو آپ کو 2 طرح کے سید ملتے ہیں، حسنی اور حسینی. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی تعداد حسینی سیدوں کی، اللہ سبحان اللہ، یعنی حسنی سیدوں بھی ہیں، مقام و مرتبہ دونوں کا برابر کا ہے. دیکھیں یعنی دونوں طرح کے سادات کرام کا مقام و مرتبہ بلند ہے، ایک ہی طرح کی فضیلتیں ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ شہزادے ہیں، ان سے زیادہ اولادیں یہ دنیا بھر کے اندر عام ہوئی. اچھا، نمبر 2 کہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ کامل اولاد عطا فرمائی کہ جن کے ذریعے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے. اللہ. کیوں؟ اللہ. اس لیے کہ حدیث میں یہ فرمایا کہ آسمان کے ستارے یہ آسمان والوں کے لیے امن ہے، امن کا ذریعہ ہے، اور زمین والوں کے لیے میرے اہل بیت امن کا ذریعہ ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی اس کا ایک معنی امام نبہانی نے یہ بیان کیا کہ قیامت تک اہل بیت اطہار باقی رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین والوں کے قیام کے لیے شرط یہ قرار دی ہے کہ اہل بیت ہیں. واہ واہ. ان کے امن کا ذریعہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار ہیں. تو اہل بیت اطہار جو ہے یہ قیامت تک باقی رہیں گے، یعنی جب تک مسلمان باقی رہیں گے اہل بیت اطہار بھی باقی رہیں گے. یعنی ایسی اولاد اللہ پاک نے
حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی ناظرین حسن صاحب جیسے ہم دیکھتے ہیں کربلا کے اس واقعے میں جمیل صاحب کے زخمی کربلا امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کربلا میں یہ دو شہزادے تھے، یعنی امام حسن مثنیٰ اور امام زین العابدین۔ جی اب یہ ایک زخمی ہیں، ایک بیمار ہیں، جی اور یہاں سے یہ واپسی جاتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور شہزادے بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بظاہر جو یزیدی تھے یا دشمن تھے، انہوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ اب تو ان کا سلسلہ، وہ بھی یہی سمجھ بیٹھے ہوں گے کہ آگے یہ نہیں ہوگا اور آگے پھیلے گا نہیں یہ سلسلہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نسب مبارکہ میں کتنی برکت رکھی ہے، کتنی برکت رکھی ہے، اور کس انداز سے آج دنیا کے کونے کونے میں حسنی حسینی سید یہ الحمدللہ موجود ہیں اور اپنا فیض لٹا رہے ہیں۔ یعنی یہ حسنی حسینی سید موجود ہیں، اور کسی کا حسنی حسینی سید ہونا اگرچہ کہ نسب پہ فخر کرنا منع ہے، لیکن کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ بالکل، یعنی پتہ چل جائے کہ بھئی یہ حسنی حسینی سید ہیں، واہ، لیکن یزید پلید وہ بدبخت تھا، اول تو اس کی نسل نہیں چلی، بالفرض اگر تصور کر لیا جائے کہ اگر اس کی اولاد کو کوئی بندہ موجود ہو، اور یہ بھی تصور کر لیا جائے کہ چلے وہ نیک و صالح بھی ہو، تو بھی وہ اپنی نسبت کبھی اس طرف نہیں کرے گا۔ اللہ، واقعی واقعی، کیوں؟ اب اس کا جو بدبخت کا اور بھی اس کی شرارتیں تھیں، اور اس نے صرف کربلا کا ایک کربلا ہی نہیں، اس نے اور بھی شرارتیں کی، لیکن واقعہ کربلا یہ اس کے چہرے پر وہ قلم ہے، وہ داغ ہے کہ اس کا نام لینا بھی مسلمان جو ہے یہ آر سمجھتے ہیں۔ یہاں جمیل صاحب ایک اور بات بھی کہ واقع کربلا تو ہوا اتنے سالوں بعد، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے وصال ظاہری فرمایا تو یہ دونوں شہزادے ابھی بچپن کی عمر تھی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام حسین کی شہادت یہ شہرت بھی تھی کہ یہ شہید ہوں گے، یہ پہلے سے ہی جبریل امین کے ذریعے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بیان کر دیا، صحابہ کو یا اہل بیت اطہار کے گھرانے کو یہ معلوم تھا کہ یہ شہید ہوں گے، لیکن یہ جو شروع سے ہی ایک دین کے لیے استقامت، دین پر قربان ہونا، دین کے لیے قربانی دینا، اپنا گھر بھی نثار کر دینا، یہ جو ایک استقامت ہے اور ایسے جو عزم ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس کے حوالے سے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رگو پے میں جو خون ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم سے ہیں۔ حق کے لیے استقامت، باطل کے سامنے ڈٹ جانا، سیسا پلائی دیوار، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دور کا جو مشہور بادشاہ تھا نمرود، اس نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو پیغام توحید کے خلاف کیسا وہ سامنے آ چکا تھا، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کر رہا تھا۔ پوری قوم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو قبول نہیں کر رہی، مد مقابل بادشاہ کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ نارے نمرود کتنے ٹائم تک وہ لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، پھر اس کو سلگایا گیا، پھر آگ بھڑکائی گئی، اور پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس آگ میں مجھے دھکیلا جائے گا۔ آپ کو کس بات سے کہ آپ نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام اعلان توحید کیا، اس کے مد مقابل آپ کے لیے ساری چیزیں جس سے بظاہر ایسا ساز و سامان تیار کیا جا رہا ہے جس میں آپ شہید ہو جائیں گے، لیکن آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے اس اعلان توحید کا نتیجہ کیا نکلے گا، بس اللہ کا حکم ہے، میں نے اس حکم الہی کا پرچار کرنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نارے نمرود میں جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو
کوئی اثر کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی اور وہ بردہ و سلامہ ہو جاتی ہے، ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اس آزمائش سے گزرے کہ ذبح ہونے کا معاملہ آیا، آپ نے کہا کہ آپ کو جو حکم الہی ہے وہ کر گزری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مکے کی زندگی کو دیکھ لیں، مدینہ منورہ میں بھی آپ کو مشرکین مکہ کی طرف سے کتنی تکالیف کا سامنا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ان حضرات کے پیش نظر ہیں، قرآن اتر رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ان حضرات کے گھرانے میں یہ سب بات بولنے میں بھی آتی ہے کہ یہ اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیے جائیں گے۔ حضرت جبریل امین اس چیز کی خبر دے رہے ہیں، لیکن ان حضرات میں سے کسی نے بھی اس چیز کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کہ یا اللہ اتنا ظلم و ستم ان پر ہوگا، یا اللہ ایسا نہ ہو۔ تو نہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کوئی اس حوالے سے دعائے عافیت کر رہی ہیں کہ میرے بچے کو اس آزمائش سے بچا لیں، نہ حضرت مولا علی، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی صحابہ یا اہل بیت اطہار میں سے کوئی بھی اس معاملے کے حوالے سے کوئی دعا نہیں کر رہا کہ یا اللہ اس حضرت امام حسین کو شہید ہونے سے، ظلم و ستم سے بچا لے۔ بس ایک آیت مباہلہ وہ بھی سامنے ہے، اور وہ جو مباہلہ والا واقعہ ہوا جس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ چہرے ساتھ ہیں اور وہ پکار اٹھے سامنے مد مقابل میں کہ یہ چہرے وہ ہیں کہ انی لا ارا وجوہن، میں کچھ ایسے چہرے ان میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ہٹا دے گا۔ تو انہوں نے اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایسی دعا نہیں مانگی، آزمائش کے حوالے سے کوئی دعا نہیں کی کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، رضا الہی پر راضی رہے۔ بالآخر یہ آیت جو ہم نے اس سلسلے کے شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آگے اللہ تعالیٰ نے صابرین کا جو وصف ذکر کیا، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ان حضرات قدسیہ نے ان صابرین کا جو وصف قرآن میں بیان کیا گیا اس پر قائم دائم رہے، اور حکم الہی بھی ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو حکم دیا گیا اس پہ قائم دائم رہنا ہے۔ تو یہ حضرات دین پر قائم رہے، ذرا سی بھی یزید کے حوالے سے جو ان کی پلاننگ تھی، جو ان کے مقاصد تھے، جس میں دین میں رکھنا پیدا ہو رہا تھا، اگر اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر یہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال یوں بن جاتی کہ جب کبھی آزمائش آئے اور دین کے مد مقابل کوئی بھی شخص آ جائے، ایسے موقع پہ نرمی دکھا دی جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیمت کا پہاڑ بنے رہے۔ اولو العزم ہستیوں کا صدقہ ان کے کردار میں ہمیں نظر آیا کہ یہ حضرات اولو العزم کے طریقے پہ قائم رہے، جان دینا یہ گوارا کیا، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے شہزادوں کی، اپنے بھتیجے بھانجوں کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے شہزادوں بلکہ اپنے جانثار جتنے جانثار تھے، حتیٰ کہ علی اصغر جیسے چھوٹی ننھی سی پیارے سی ہستی کو بھی اللہ کے راہ میں پیش کر دیا، لیکن باطل کے آگے ایک سر نہ جھکایا اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی فساد کرنے نہیں نکلا، میں کوئی سرکشی کرنے نہیں نکلا، میں تو اس امت کی حفاظت کے لیے، نانا جان کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اور وہاں بھی امر بالمعروف بھی کیا، اور وہ بری صفات، یزیدی بری صفات کو بھی گنوایا کہ یہ صفات ہیں۔ ناظرین کرام، ہم یہ تذکرہ سنتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جتنی اچھی صفات ہو سکتی نا، جو شریعت مطہرہ میں جن اوصاف کو، جن اچھی عادتوں کو، جن پہ پذیرائی ہے، تعریف فرمائی گئی ہے، وہ پوری اگر لسٹ بنائی جائے نا، تو ان سب کی کامل طریقے سے جامع شخصیت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے۔ اور جو بری صفات ہو سکتی ہیں اگر ان کی لسٹ بنائی جائے تو وہ یہ یزید پلید ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جا رہی، جہاں جھوٹ بھی ہے، دغا بازی بھی ہے، خیانت بھی ہے، شراب بھی ہے، نمازوں کو ترک کرنا بھی ہے، فساد بھی ہے، ظلم بھی ہے، اور بددیانتی بھی ہے۔ یعنی یہ ساری جو بری صفات ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ یزیدی صفات ہیں۔ آج میں اور آپ سب سوچیں ان دونوں کی فہرست بنا کر کہ آخر میرے کردار کے اندر حسین رضی اللہ عنہ سے محبت تو ہے، دعویٰ بھی ہے اور کرتے بھی ہیں اور کرنی بھی چاہیے،
کیوں نہ کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے گئے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنہوں نے ان سے محبت کی، وہ ایسے جیسے خود رسول اللہ سے محبت کر رہے، اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے محبت کرنے والے۔ تو یہ جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں ان سے، اب یہاں ہمارے اندر صفات وہ کون سی ہونی چاہیے؟ تو ایک ہی جواب ہے، وہ حسینی صفات ہونی چاہیے۔ تو وہ ہمیں اپنانے کی صدق بھی اس میں ہے، نماز بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفاداری بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، اور طرح طرح کی وہ اچھی صفات، صبر والی، شکر والی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو امام پاک کی جو اولاد میں سے امام زین العابدین، ان کی زندگی مبارکہ وہ بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہے، اور عبادت کے اعتبار سے دیکھیں، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے تو یہی پیغام کربلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین سے خصوصی محبتیں، عقیدتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی میں بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ان جیسے اوصاف و اعمال بجا لانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہمیں غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، حسین